وہ مسئلہ جو ہے وہ مہر سے متعلق ہے۔ تو مہر جو ہے اس سلسلے میں بہت ہی لاپرواہی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور عام طور پر اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اور جو بیوی کا یہ حق ہے اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو آ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں بیوی کا انتقال ہو جانے کے بعد کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں، کیسے مہر دیں، کس کو دیں۔ اور بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے کان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو۔ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کیسے معاف کر سکتی؟ یہ ایک المیہ ہے معاشرے کے اندر۔ تو حضرت مولانا عارف صاحب نے اس پر توجہ دلائی، اور پچھلے ہفتے ہی مجھے کہنا تھا لیکن ذہن سے بات نکل گئی، تو حضرت نے کہا نہیں اس ہفتے ضروری ہے۔ ہم نے کہا آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مہر کس چیز کا نام ہے۔ عقد نکاح کی وجہ سے شوہر کو بیوی سے جمع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی لڑکی سے چاہیں جمع کر لیں تو وہ زنا ہے، حرام۔ نکاح اسلام کی خوبصورتی، نکاح کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ دو گواہوں کی موجودگی میں شرعی ایجاب و قبول اور مہر کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ نکاح علی الاعلان ہوتا ہے اور زنا چھپ کر کے ہوتا ہے، یہ فرق ہے دونوں۔ اس لیے امام مالک کے نزدیک نکاح کا اعلان کرنا واجب ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اعلن النکاح ولو بالدف۔ اگرچہ حنفیہ کے نزدیک نکاح کا اعلان کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور دو گواہ کا ہونا تو شرائط میں سے ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے اعلان ہے کہ دو لوگوں کے علم کے اندر ہے، اور اگر دو گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگر صرف کوئی لڑکا لڑکی جو ہے وہ آپس میں کہہ دیں کہ میں نے نکاح کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا اور گواہ موجود نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اتحاد مجلس بھی شرط ہے، یعنی ایک مجلس کا ہونا، ایجاب اور قبول کرنے والے کی مجلس کا ایک ہونا، یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ ایجاب بولتے ہیں جو پہلے کہے، اور قبول بولتے ہیں جو بعد والا ہو۔ اب جس نے پہلے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، اسے ایجاب بولیں گے، اور قبول جو بعد والا ہوتا ہے اسے قبول بولتے ہیں۔ تو ایجاب و قبول کی مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ آج کل بہت سی ماڈرن ایج زمانہ چل رہا ہے، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آن لائن نکاح کر رہے ہیں۔ آن لائن نکاح کی صورت کیا ہوتی ہے کہ سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے اور لڑکا سعودی میں ہے اور یہ یہاں پر ہیں، اور وہاں سے وہ کہہ رہا میں نے نکاح کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ اتحاد مجلس نہیں پائی گئی، مجلس دونوں کی ایک نہیں ہے۔ لڑکے کی مجلس سعودی ہے اور لڑکی کی مجلس یہ ہے، تو نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی صورت یہ ہے، اگر کوئی باہر لڑکا ہو نکاح کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، یا کسی بھی اپنے عزیز کو، اپنے قریبی کو، کسی کو اپنا وکیل بنا دے، یا لڑکی جو ہے لڑکی کی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیا جائے، اور وہ وکیل اس مجلس کے اندر جو ہے موجود ہو اور وہ اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بات نہیں پائی گئی وکالت والی، تو صرف جو ہے آن لائن اگر ایجاب و قبول ہوا تو ایسے نکاح نہیں ہوگا۔ مارکیف وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بات مہر کی چل رہی تھی، تو مہر جو ہے عقد نکاح کی وجہ سے شوہر کو بیوی سے جمع کرنے کا جو حق ہے اور ایک طرح کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، مہر اسی حق اور ملکیت کے معاوضے کا نام۔ جو ملکیت آپ کو حاصل ہوئی ہے اسی ملکیت کا معاوضہ، کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی چیز بازار سے بھی لیتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو فری میں مل جائے۔ تو آپ کو جو ملکیت حاصل ہوئی ہے ایک عورت کے ساتھ اس سے جمع کرنے کی، اس کے معاوضے کا نام کیا ہے؟ مہر، اور یہ مہر شریعت کے اندر واجب ہے۔ اور مہر کی ادائیگی کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن نے کہا ہے کہ بیویوں کو ان کا مہر دے دیا کرو، یہ واجب ہے مہر کا دینا۔ لہذا اگر کسی نکاح کے اندر مہر مقرر نہیں کیا گیا، یعنی مہر متعین نہیں کیا گیا، مہر ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر کا دینا شوہر کے لیے لازم ہوگا۔
نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر کا دینا شوہر کے لیے لازم ہوگا۔ اب جب مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو کتنا مہر دے گا؟ مہر کتنا دے گا؟ تو مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل بولتے ہیں جو اس کی بیوی ہے، اس کی جو بہنیں ہیں یا خالہ زاد یا پھوپھی زاد یا اس کے گھرانے کی جو عورتیں ہیں اس کی ہم عمر، ان کا عام طور پر کیا مطلب ایک نارملی کیا ان کا مہر ہوتا ہے، وہ اتنا ہی مہر اس کو دینا ہوگا اس کنڈیشن میں جبکہ کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ بہرکیف مہر کا دینا واجب ہے۔ اور مہر کب دیا جائے؟ تو مہر کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیوی سے پہلی ملاقات کے وقت ہی مہر اس کے حوالے کر دیا جائے، یہ مستحب اور بہتر طریقہ ہے۔ اور بعض جگہ اس کا بھی رواج ہے کہ نکاح کے وقت مہر بیوی کے ولی کو حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نکاح ہوا اور جو بیوی کا ولی ہے، اس کا والد ہے یا اس کے بھائی ہیں، ان کو مہر دے دیا کہ آپ جو ہے لے جا کر کے ان کو دے دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ مہر کی رقم ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، اہل عرب کے ہاں یہی طریقہ رائج ہے۔ بہرکیف اگر پہلے ولی کو نہ دیا ہو تو پھر پہلی ملاقات کے اندر مہر کو دے دینا یہ مستحب ہے، اور اگر پہلی ملاقات میں نہیں دیا تو جلد از جلد اسے ادا کر دینا چاہیے، چونکہ یہ قرض ہے۔ مہر کیا ہے؟ آپ کے اوپر ایک قرض ہے، دین ہے، اور قرض کی ادائیگی واجب ہوا کرتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب نے اس میں معجل لکھا ہے کہ مؤجل لکھا ہے۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر دینا ہے عین سے، اور مؤجل حمزے سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں دینا ہے۔ اب بعد میں دینا تو کب دینا ہے وہ تو لکھا نہیں ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد دینا ہے، 2 سال کے بعد دینا ہے، تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب پوری زندگی نہیں دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، مہر تو دینا ہی دینا ہے۔ اب اسے آپ فوری طور پر ادا کر دیں تو یہ مستحب طریقہ ہے، اور عام طور پر معجل ہی ہوتا ہے۔ مہر کا دینا یہ واجب ہے اور پہلی رات میں ادا کر دینا یہ مستحب ہے۔ اب بات آتی ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر مسئلہ پیش آتا ہے جب نکاح طے ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہو، تو کوئی کہتا ہے 786، کوئی کہتا ہے 1051 روپیہ، کوئی تو ہر جگہ کا اپنا اپنا یہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اتنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اتنا ہوتا ہے۔ تو شریعت کے اندر کیا اس کی مقدار ہے؟ ہم کو تو یہ دیکھنا ہے نا بھائی کہ ہمارے شریعت میں اس کی کیا مقدار بیان کی گئی ہے۔ تو شریعت کے اندر آپ دیکھیں تو شریعت کے اندر اقل مقدار تو بیان کی گئی ہے، اکثر مقدار کہ مہر کتنی زیادہ سے زیادہ ہو اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سا اچھے سے لیجیے گا۔ اقل مقدار مہر کی بیان کی گئی لیکن اکثر مقدار بیان نہیں کی گئی۔ اقل کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، لا مہر لأقل من 10 دراہم، لا مہر لأقل من 10 دراہم، کوئی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم ہے۔ اب 10 درہم کتنا بنے گا؟ آج کے لحاظ سے کتنا بنے گا 10 درہم؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں 1 درہم وہ تقریباً گرام کے حساب سے آپ دیکھیں تو 30 گرام 618 ملی گرام کا یہ ہوتا ہے 10 درہم۔ 10 درہم موجودہ گرام کے حساب سے آپ دیکھیں تو 30 گرام 618 ملی گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چاندی کا اعتبار ہے، چاندی کا۔ اب چاندی میں کتنا ہوگا تو اس کو بھی آپ دیکھیں۔ چاندی کے اندر 1 درہم، آج کا ریٹ ہم بتا رہے ہیں آپ کو 63 روپیہ 63.2 مطلب 2 پیسہ، 63 روپیہ 2 پیسہ، یہ 1 درہم کا بتا رہے ہیں۔ اور 30 درہم کا بن رہا ہے 1896 روپیہ، اور ہے 30 گرام
618 ملی گرام، تو اب 30 گرام کا تو بن رہا ہے 1896 روپیہ، اس میں 1 گرام اور جوڑ دیجیے آپ، یعنی 63.2 ہے، تو آپ اس کو سیدھے 70 مان لیجیے۔ 1896 میں آپ سیدھے 70 اور جوڑ دیجیے۔ یہ کم سے کم آج کے مقدار میں، آج کے حساب سے یہ مہر کی مقدار یہ کم سے کم ہے۔ اگر اس سے کم کسی نے رکھا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو اتنا تو دینا ہی ہوگا۔ اب بات ہے کہ زیادہ کتنی ہے، تو زیادہ کی کوئی مقدار شریعت میں متعین نہیں کی گئی ہے کہ اتنی زیادہ دو، یہ نہیں کہا گیا۔ ہاں، شریعت میں اتنی بات ملتی ہے کہ مہر فاطمی کا تذکرہ ملتا ہے۔ مہر فاطمی کی تعریف یہ ہے، مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صاحبزادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کا مقرر فرمایا تھا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نہیں، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر جو تھا وہ تو 500 درہم سے کم تھا، تقریباً 400 درہم تھا۔ تو اس لحاظ سے اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنی دیگر صاحبزادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کا جو آپ کی بیویاں تھیں، ان کا جو مہر آپ نے مقرر فرمایا تھا اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ اور وہ مہر فاطمی کتنا تھا؟ 500 درہم چاندی کا۔ کتنا تھا؟ 500 درہم چاندی کا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، عن ابی سلمة بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواہ مسلم۔ یہ روایت ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور نش مہر دیا تھا۔ 12 اوقیہ اور نش۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نش جو ہے وہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے۔ نش 1 اوقیہ کا آدھا، یعنی آدھا ہوتا ہے۔ اب 1 اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا۔ تو نش آدھا اوقیہ کا ہوتا ہے، مطلب 20 درہم کا۔ اب آپ جوڑ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے جو مہر مقرر فرمائی تھی وہ 12 اوقیہ اور 1 نش تھا، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 12 پنجے کتنا ہو جائے گا؟ نہیں، ہاں 1 اوقیہ 40 کا ہوتا ہے، تو 40 کو 12 سے ضرب دیجئے، کتنا ہو جائے گا؟ 480۔ اور 1 نش 20 درہم کا، 20 ملا دیجئے 500 درہم چاندی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا تھا۔ اب یہ تفصیل واضح ہے۔ اب اس دور کے اندر 500 درہم چاندی کتنا بنتا ہے؟ مہر فاطمی موجودہ وزن کے حساب سے کتنا ہے؟ تو یہ موجودہ وزن کے حساب سے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اب یہ کتنا بن رہا ہے؟ ابھی آنے سے پہلے میں نے حاجی منا صاحب کو فون کر کے معلوم کیا ہے۔ آج کی قیمت میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، کل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ چاندی اور سونے کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جس دن آپ کو دینا ہو اس دن کے حساب سے آپ معلوم کر لیں اور پھر وہ ادا کریں۔ آج کی جو مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو ہے وہ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی کی قیمت جو ہے آج کی تاریخ یعنی 19 نومبر 2023 کو 1,12,061 روپیہ ہے۔
1,12,061 روپیہ آج یہ مہر فاطمی ہے، اگر آج کسی کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب کل جو ہوگا تو پھر کل معلوم کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے گھٹ جائے یا بڑھ جائے۔ اور 1 کلو چاندی کی قیمت ہے 63,200 روپیہ آج کے ریٹ میں۔ اب باہر کیف یہ بات آ گئی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے مہر نہیں ادا کیا جو شوہر کے ذمہ واجب ہے اور بیوی کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے؟ بہت سارے حضرات اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو گیا اور مہر شوہر نے ادا نہیں کیا تو اب انتقال کے بعد وہ مہر جو ہے وہ بیوی کا ترکہ بن گیا، بیوی کا ترکہ بن گیا۔ جیسے اور جو بیوی کے چھوڑے ہوئے سامان ہیں، اس کے زیورات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر مہر کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اب دے گا کسے؟ جو بیوی کے ورثہ ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے اوپر یہ مال تقسیم ہوگا، اس کے اندر مہر کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اچھا، شوہر کو بھی اس میں حصہ ملے گا، شوہر کو بھی اس مہر میں سے اور اس کے بقیہ اس میں سے حصہ ملے گا۔ چنانچہ جو شوہر ہے، اگر یہ تو پوری تفصیل لکھنا ہوگا کہ کتنی اولاد ہیں، کون بیٹا ہے، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، اور یہ پوری تفصیل کے بعد ہی صحیح مسئلہ بتایا جا سکتا ہے، وراثت کا مسئلہ ہے۔ بہرکیف موٹا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے باحیات ہیں، یعنی بچے ہیں، اس عورت کے بچے ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے ربع ہوگا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو ان کے شوہر کے لیے نصف ہوگا۔ قرآن میں ہے 4 پارے میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَإِن كَانَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اور اگر لڑکا ہو تو چوتھائی ہے۔ بہرکیف یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر نہ دیا ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ اس مہر کو ترکے میں شامل کرنا ہے، اور پھر شریعت کے اعتبار سے جو ترکہ تقسیم ہوگا اسی اعتبار سے۔ اب ترکہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تقسیم کرنا تو آپ مہر تقسیم کر سکتے ہیں، تو مہر کا حصہ آپ معلوم کر لیں کہ بھائی ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے اتنے لڑکے اتنی لڑکیاں ہیں، اب شریعت کے اعتبار سے کتنا کتنا حصہ اس کا بنا، اب اسی اعتبار سے مہر کو آپ تقسیم کر دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ہوا، شوہر نے نہیں دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی باحیات ہے، اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی باحیات ہے، اب کیا ہو؟ تو بھائی شوہر کے لیے تو لازم تھا کہ بیوی کا حق مہر زندگی ہی میں ادا کر دے، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب شوہر کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ میراث کی تقسیم سے قبل جو اس کا حق ہے اسے ادا کریں۔ چنانچہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت سے 4 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ یتعلق بالمیت 4 حقوق، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے ترکہ سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں؟ 4 طرح کے۔ سب سے پہلا جو حق اس سے متعلق ہوتا ہے اس کی تجہیز اور تکفین کا ہے، یعنی اس کے جنازے میں اور اس کے کفن دفن میں اور اس کے دفنانے میں جو بھی خرچ ہوتا ہے، اگر کوئی صاحب اپنی طرف سے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے ورثہ انتظام کر دیں، نہیں تو اس کے جو مال ہے، اس کا جو ترکہ ہے، اس میں سب سے پہلے اس کا انتظام کیا جائے گا، سب سے پہلے۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ وَتُقْضَىٰ دُيُونُهُ، اب دیکھا جائے گا کہ اس کے کتنے قرض باقی ہیں، لوگوں سے اس نے لے رکھا اور ادا نہیں کیا ہے، بیوی کا ترکہ بھی اس کے قرض میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، چاہے اس کی جائیداد کو بیچنا پڑ جائے، اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ تیسرا کیا حق متعلق ہوتا ہے؟ وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے فی ثلث مالہ تو اس کے ثلث مال کے اندر، تہائی مال کے اندر وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ جو بھی اس کے وارثین ہیں ان وارثین میں شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور بہت سارے اس طرح کے مسائل مہر کے بارے میں ہوتے رہتے ہیں، جو ضروری چیزیں تھیں وہ بتا دی گئی ہیں میرے خیال سے، اور اگر کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو یا انفرادی مسئلہ ہو تو وہ الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے کہ اتنا جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، کسی صاحب کو اور اگر کوئی سوال اس سلسلے میں کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔
بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے نیت کر لیں اگر کسی صاحب نے ابھی تک مہر نہ دیا ہو تو پہلے جا کر کے مہر دے دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، کب کس کا انتقال ہو جائے، تو پہلی ہی رات میں دے دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیا ہے تو ابھی جا کر کے ادا کر دیں، یا نہیں اگر پیسہ تو جا کر بیوی سے کہہ دیں کہ دیکھ تیرا مہر باقی ہے، میں نے نیت کیا میں تجھے ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے، اتنا تو کہہ دیں بیوی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔